अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अगर खैरियत से नहीं हैं, किसी परेशानी में हैं, तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए। आप किसी भी किस्म की मुश्किल में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान फरमाए। और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। दुआएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये जो हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं ये बहुत मुखलिस दुआएं होती हैं। हमें एक दूसरे से कोई गर्ज़ नहीं है, ये सिर्फ़ हमारा प्यार और खलूस है एक दूसरे के लिए, जो हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। तो आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, अपनी दुआओं में मेरा हिस्सा ज़रूर रखा करें। बस यही दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम परेशानियां और मुश्किलात जो है वो दूर फरमाए और ज़िंदगी में आसानियां पैदा फरमाए। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब, कहानी की फरमाइश हमसे की है कोमल इकबाल ने। कहानी का नाम है दस्ते कुज़ागर। मुसन्निफ़ा है फौजिया यास्मीन। किस्त नंबर 27। बिलाल अख्तर का लहजा इतना हतमी था जैसे वो फ़ोन पर हम कलाम ना हो बल्कि खुरम के रूबरू खड़े हों और ज़ोबिया को उसके साथ मौजूद देख रहे हों। खुरम ने कुछ चौंक कर ज़ोबिया को देखा। उसे मालूम था ज़ोबिया घर में बताए बगैर उसके साथ आई थी। फिर उन्हें कैसे पता चला कि ज़ोबिया इस वक्त कहाँ और किसके साथ है। दूसरे ये कि उनके पास खुरम का नंबर होना इस बात की दलालत करता था कि वो हवा में तीर नहीं चला रहे, बल्कि किसी यकीन के पेश नज़र ही उससे मुखातिब हैं। हेलो खुरम, मैंने कहा है मेरी ज़ोबिया से बात कराओ। फ़ौरन उनका बरहम सा लहजा खुरम की समात से टकराया तो उसने बगैर किसी तामुल के ज़ोबिया की तरफ मोबाइल बढ़ाया। उसे भला इस सारे झमेले में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। वो अगर जानते थे कि ज़ोबिया उसके साथ है तो उसे ख्वामखा का झूठ बोलकर खुद को हल्का नहीं करना था। ये सब ज़ोबिया का दर्द सर था, लिहाजा उसने उसे ही निबटने को दे दिया। ज़ोबिया उसके मोबाइल देने पर इस्तफहामिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हारे फादर का फ़ोन है, खुरम ने नहायत धीमी आवाज़ में कहा, मगर ज़ोबिया की समात पर जैसे कोई बम फटा हो ऐसा धमाका हुआ। वो आंखें फाड़ कर खुरम को ऐसे देखने लगी जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। बात करो ना, वो वेट कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ज़ोबिया बिदक कर पीछे हट गई। वो इतनी धीमी आवाज़ में बोली थी कि खुरम बमुश्किल सुन पाया था। फिर भी उसने मोबाइल के स्पीकर पर उंगली रख दी और रसानियत से कहने लगा, तुम्हें पता है तो उन्हें पता है मेरे साथ हो तुम। अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, बात कर लो, उनकी टेंशन दूर हो जाएगी। मगर उन्हें कैसे पता चल सकता है। तुम फ़ोन बंद कर दो, बल्कि उनसे उनसे पूछो कि उन्होंने तुम्हें क्यों फ़ोन किया और उनके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया। ज़ोबिया बुरी तरह हकलाते हुए हरासा अंदाज में बोली, ये सब सवाल तुम खुद कर लो। खुरम बेजारी से बोला। मोबाइल कान से हटा होने के बावजूद उसे बिलाल अख्तर का मुसलसल हेलो हेलो करना साफ सुनाई दे रहा था। खुरम की बात पर ज़ोबिया खौफजदा नज़रों से मोबाइल को देखते हुए सर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिलाने लगी। खुरम इस सूरत हाल पर तप कर रह गया। उसने बिलाल अख्तर से बात करने के बजाय मोबाइल ऑफ कर दिया और नहायत गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता गाड़ी में बैठ गया। ज़ोबिया ने उसके तेवर देखकर जल्दी से उसकी तकलीद की, फिर सारे रास्ते उसे नहायत रैश ड्राइविंग करता देखकर भी खामोश बैठी रही। एक तरह से वो यहाँ मौजूद होकर भी यहाँ मौजूद नहीं थी। उसका जहन मुसलसल बिलाल अख्तर के फ़ोन के मुतालिक सोच रहा था। उन्हें भला कैसे पता चल गया, और अगर पता चल ही गया है तो अब घर पहुंचकर उसे क्या करना होगा, वो कैसे उन्हें समझाएगी। सोच सोच कर उसका दिल डूबा जा रहा था। उसकी हर हरकत उसके शदीद नर्वस होने को जाहिर कर रही थी। बुरी तरह हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मसलना, बार बार ठीक ठाक बंधे बालों को कानों के पीछे उड़सना, होंठ चबाना और आंखों में आई नमी को पलके झपकाकर पीने की कोशिश करना। खुरम सब देख तो रहा था, मगर उसका तसल्ली देने का कोई इरादा नहीं था। एक तो वो उसकी बात पर यकीन करके फार्म हाउस जाने पर बुरी तरह पछता रहा था। दूसरे, ज़ोबिया के घर वालों के सब जान जाने पर वो लोग जिस तरह उसके और ज़ोबिया के बारे में सोच रहे होंगे, इससे भी उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। ज़ोबिया अगर बिलाल अख्तर से बात कर लेती तो शायद वो हु केयर्स सोचकर बिलाल अख्तर के अपने मुतालिक लगाए अंदाज़ों को झटक देता, मगर ज़ोबिया ने इस तरह मुंह छुपाकर यह साबित कर दिया था कि उसका खुरम के साथ होना एक बहुत ही मायूब हरकत थी, जिस पर बात करना उससे भी शर्मनाक था। ज़ोबिया का यह अंदाज़ उसकी झंझलाहट में इजाफा कर रहा था। आखिर काफ़ी देर बाद उसने भिन्नाए हुए अंदाज में कहा, तुम्हारे फादर ने तुम्हें तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम कहीं भी जाती हो और किसी के साथ भी जाती हो, उन्हें सिर्फ तुमसे बाज़पुर्स करनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को परेशान किया जाए। उसकी बात पर ज़ोबिया उलझन भरी नज़रों से उसे देख कर रह गई। तभी खुरम कुछ चौंकता हुआ बोला, तुम्हारा मोबाइल कहीं साइलेंट पर तो नहीं है? तुम मेरा फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रही थी। उसके पूछने पर ज़ोबिया अपना पर्स खोलते हुए कहने लगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया या नहीं, लेकिन उनके पास तुम्हारा नंबर कैसे आ गया और उन्हें ये कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? अब मैं घर जाकर उनसे क्या कहूँगी? ज़ोबिया मोबाइल तलाश करते हुए रुंधी हुई आवाज़ में बोल रही थी। मैं तुम्हें घर से दूर उतार देता हूँ। अगर घर के पास कोई पार्क वगैरह है तो तुम कह देना कि मैं वॉक करने गई हुई थी।
خرم نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں اور پاپا کا تمہیں فون کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں یقین ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہیں انہوں نے رستے میں ہمیں کہیں دیکھ تو نہیں لیا؟ زوبیہ نے موبائل تلاش کرنے کی کوشش ترک کرتے ہوئے کہا۔ کیا پتا، خرم نے عدم دلچسپی سے موڑ کاٹنے کے لیے اسٹیئرنگ گھمایا۔ لگتا ہے میں اپنا موبائل گھر پر ہی بھول آئی ہوں۔ زوبیہ نے پرس بند کیا اور بڑبڑانے والے انداز میں بولی۔ کہیں تمہارا موبائل تمہارے پاپا کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا؟ اس پر میں نے کالز کی تھی اور میسج کیا تھا۔ تم کب آؤ گی؟ میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ خرم نے پرسوچ انداز میں کہا تو زوبیہ ایسے چونکی جیسے اس کی بات کے سچ ہونے کا یقین ہو۔ وہ خوفزدہ نظروں سے خرم کو دیکھتی چلی گئی۔ اس کی گھبراہٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اسے بالکل روحانسا ہوتا دیکھ کر خرم نے بڑی کھوکھلی سی تسلی دی۔ تمہارے پاپا تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں نا، موبائل تو تم گھر پر بھولی ہو۔ زوبیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بے چینی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اگر لاش مل جاتی تو ہم انہیں بتا بھی دیتے کہ ہم کہاں گئے تھے۔ اب اگر کچھ کہیں گے تو تمہارے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی پاگل سمجھیں گے، خرم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زوبیہ اس پر ایک زخمی سی نظر ڈال کر رہ گئی۔ اسی پل اسے لگا کہیں خرم بھی دوسروں کی طرح اسے پاگل تو نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ تو خود شائستہ خالہ کی روح دیکھ چکا ہے، وہ بھلا ایسا کیوں سوچے گا؟ خرم نے اس کے گھر سے کافی دور جب گاڑی روکی تو زوبیہ اترنے کی بجائے دور سے اپنے گھر کی گلی کو دیکھتی رہی۔ کیا میں چلوں؟ خرم نے اس کے چہرے پر پھیلے اضطراب کو دیکھتے ہوئے بولا تو زوبیہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو وہی بہت ہے۔ خواہ پاپا تمہیں کچھ الٹا سیدھا بول دیں گے تو مجھے اور شرمندگی ہوگی۔ زوبیہ کے لہجے میں شدید ندامت تھی۔ خرم چپ ہو کر رہ گیا۔ جو اس نے زوبیہ کے ساتھ کیا تھا اس کے سامنے آج کی یہ محنت کچھ بھی نہیں تھی۔ زوبیہ دل کڑا کرتی اترنے لگی تو خرم بے اختیار بول اٹھا۔ میں یہی انتظار کر رہا ہوں، اگر بات زیادہ بگڑے تو مجھے فون کر کے بلا لینا۔ زوبیہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں بلا لیا تو بات زیادہ بگڑ جائے گی۔ وہ ماتھے پر آئے پسینے کو پہنچتی گھر کے گیٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ پہلے ہی چابی لے کر نکلی تھی، لہٰذا گیٹ کھولنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اپنے گھر کے وسیع و عریض لان میں کھڑے ہو کر وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ بلال اختر اور عائشہ اختر اس وقت گھر کے کس حصے میں موجود ہوں گے۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ دونوں نیچے لاؤنج میں ہوں گے، لہٰذا وہ سامنے والے دروازے سے داخل ہونے کی بجائے گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے وہ کچن کے دروازے سے آرام سے گھر میں داخل ہو سکتی تھی۔ 4:15 بج رہے تھے۔ کچن سے سارا کام سمیٹ کر ملازم کچن کی بتی بجھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہوں گے۔ البتہ کچن کا دروازہ اس لیے کھلا چھوڑ گئے ہوں گے کہ 5:30 بجے بغیر کسی کو پریشان کیے وہ خود ہی دروازہ کھول کر کام پر واپس آ سکیں اور عائشہ اختر کو چائے وغیرہ دے سکیں۔ چنانچہ کچن کا دروازہ کھول کر وہ بڑی احتیاط سے اندر داخل ہوئی۔ کچن حسب توقع خالی تھا اور چاروں طرف پھیلا منجمد سناٹا گواہی دے رہا تھا کہ باہر لاؤنج میں بھی کوئی نہیں ہے۔ زوبیہ موقع کا فائدہ اٹھاتی جلدی سے کچن سے باہر نکلی اور زینے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کسی کی بھی نظر پڑنے سے پہلے اپنے کمرے میں داخل ہو جانا چاہتی تھی، اور آج تو قسمت بھی اس کا خوب ساتھ دے رہی تھی، جو زینے سے لے کر دروازے تک اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ مگر کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بلال اختر اور عائشہ اختر دونوں اس کے کمرے میں موجود تھے۔ عائشہ اختر بستر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، جبکہ بلال اختر ان کے سامنے ہاتھ میں موبائل پکڑے اس طرح کھڑے تھے جیسے ابھی ابھی کسی سے بات کر کے فارغ ہوئے ہوں اور اس کا لب لباب عائشہ اختر کو سنا رہے ہوں۔ زوبیہ پر پہلے عائشہ اختر کی نظر پڑی۔ اس نے ان کے چہرے پر واضح طور پر اطمینان پھیلتے دیکھا تھا، اور بلال اختر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ زوبیہ کہاں تھی تم؟ عائشہ اختر نے بے قراری سے پوچھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتی بلال اختر بیچ میں آ گئے۔ تم ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ ان کے لہجے میں غیر معمولی محبت تھی۔ جی۔ زوبیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہنا چاہیے، جبکہ بلال اختر اس کے قریب آ کر اسے شانوں سے تھامتے ہوئے بولے، تمہاری مما کی تو عادت ہے بلا وجہ پریشان ہو جانے کی۔ تمہاری شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی، ملازمہ نے گھبرا کر تمہاری مما کو فون کیا۔ انہیں گھر آ کر جب تم کہیں نظر نہ آئی تو انہوں نے مجھے فون کر دیا، اور میری حماقت دیکھو کہ میں بھی آفس سے اٹھ کر فوراً ہی آ گیا۔ تمہاری مما سے کہا بھی نہیں کہ اوپر چھت پر یا پیچھے سرونٹ کوارٹر کی چھت پر جا کر دیکھیں؟ تم فراغت کے ٹائم میں وہیں چلی جاتی ہو، میں بھی دوڑا دوڑا گھر آ گیا۔ کہاں چھت پر تھی؟ بلال اختر بہت پچکارنے والے انداز میں بول رہے تھے۔ زوبیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، جب انہیں پتہ ہے کہ وہ خرم کے ساتھ تھی، اپنے کمرے میں بھی وہ سینڈل پہنے اور پرس لٹکائے داخل ہوئی ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا وہ چھت پر نہیں تھی بلکہ باہر سے آ رہی ہے، پھر وہ اس طرح کیوں پیش آ رہے تھے؟ زوبیہ ان کی منطق تو نہیں سمجھی تھی، البتہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی تھی کہ وہ ان کے ممکنہ سوالوں سے بچ گئی ہے۔ اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، مگر تم مانتی ہی نہیں ہو۔ بلال اختر بہت پرجوش انداز میں عائشہ اختر کی جانب پلٹے۔
حالانکہ بلال اختر کی زوبیہ کی جانب کمر تھی، پھر بھی وہ پورے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ بلال اختر نے عائشہ اختر کو کوئی اشارہ کیا تھا، شاید خاموش رہنے کا، کیونکہ عائشہ اختر ان کا اشارہ پاتے ہی کھڑی ہو گئی تھی، وہ بھی اس کے گال کو بڑے دلار سے تھپکتی اور پیار بھرے 2-4 جملے بولتی آگے بڑھ گئیں۔ ان دونوں کے کمرے سے جانے کے بعد بھی زوبیہ کتنی دیر اپنی جگہ جمی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والدین اسے باز پرس کیے بغیر اس کے کمرے سے کیوں چلے گئے۔ اگر انہوں نے خرم کا فون نہ کیا ہوتا تو وہ یہ سمجھ لیتی کہ انہیں اس کا گھر سے باہر جانے کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اب وہ ایسی کوئی تعویل خود کو نہیں دے سکتی تھی جسے بلال اختر اور عائشہ اختر کے رویے کی وضاحت ہو پاتی۔ وہ سوال جواب سے بچ جانے کے باوجود الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی جسے وہ دونوں ہی دور کر سکتے تھے، جبکہ ان سے وہ کچھ پوچھنے کی حماقت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا ہی تھا اگر یہ باب یہیں بند ہو رہا تھا، اسے کیا ضرورت تھی دبی چنگاری کو ہوا دینے کی۔ عائشہ اختر ملازمہ کے فون پر فوراً اپنا پروگرام کینسل کر کے گھر آ گئی تھی، مگر گھر آنے پر جب انہیں زوبیہ اپنے کمرے میں نظر نہیں آئی تو وہ پیچھے سرونٹ کوارٹر کی طرف اسے تلاش کرنے چلی گئی، جہاں کالج کے بہانے وہ پہلے بھی جا کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن جب وہ وہاں بھی نہ ملی تو عائشہ اختر اسے سارے گھر میں تلاش کرنے لگی، مگر تمام ملازم اور عائشہ اختر گھنٹے بھر کی کوشش کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ تب عائشہ اختر نے بری طرح روتے ہوئے بلال اختر کو فون کیا۔ وہ بھی گھبرا کر اپنی میٹنگ کینسل کر کے آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے زوبیہ کے موبائل پر کال کی تو عائشہ اختر نے چڑھ کر بتایا، موبائل اس کا سائڈ ٹیبل پر ہی رکھا ہے، میں پہلے ہی فون کر چکی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں وہ گھر پر نہیں باہر کہیں گئی ہے۔ بلال اختر نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر چارجر سے الگ کیا اور اس کی مسڈ کالز دیکھنے لگے، جہاں ان کے اور عائشہ اختر کے علاوہ ایک اور نام کی 3 مسڈ کالز موجود تھیں۔ خرم کا نام پڑھ کر وہ بری طرح چونک اٹھے۔ انہوں نے ٹائم دیکھا تو وہ تینوں کالز عائشہ اختر کے فون کرنے سے پہلے کی تھیں۔ یہی نہیں، اس کے نام کا ایک میسج بھی موجود تھا جسے کھول کر پڑھنے پر ان کا دماغ گھوم گیا۔ اس میسج کے مطابق تو زوبیہ اس لڑکے کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی اور وہ باہر گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے موبائل سے خرم کو کال کی تاکہ وہ زوبیہ کا نمبر دیکھ کر ہوشیار نہ ہو جائے۔ حسب توقع خرم نے انجان نمبر کی کال بڑی بے پرواہی سے ریسیو کر لی۔ البتہ اس وقت انہیں شدید حیرت ہوئی جب ان کے تعارف کرا کر زوبیہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کرنے پر خرم کے کسی انداز سے اس کا ہڑبڑانا ظاہر نہیں ہوا۔ پھر بھی انہیں اس کی خاموشی پر غصہ آ گیا تو انہوں نے قدرے سختی سے اپنا مطالبہ دہرا دیا۔ خرم اب بھی کچھ بولا نہیں، مگر کچھ آوازیں ان کی سماعتوں سے ضرور ٹکرائیں جو اتنی سرگوشیانہ تھی کہ وہ ٹھیک طرح سے الفاظ سمجھ نہ سکے، مگر یہ اندازہ انہیں بخوبی ہو گیا کہ خرم زوبیہ کو بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے مگر وہ انکار کر رہی ہے۔ پھر اچانک لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی اور اس کے بعد خرم کا فون سوئچ آف آنے لگا۔ دوسری طرف عائشہ اختر انہیں کسی سے فون پر زوبیہ سے بات کرنے پر اصرار کرتا دیکھ کر ان کے نزدیک چلی آئیں اور کون ہے، کس سے بات کر رہے ہیں کی تکرار کرنے لگیں، تو بلال اختر نے تنگ آ کر فون بند کر دیا اور خرم کے بارے میں انہیں مختصر بتا دیا، جسے سن کر وہ تو فک ہوتے چہرے کے ساتھ بستر پر بیٹھتی چلی گئیں۔ میری بیٹی اور ایک لڑکے کے ساتھ؟ ان پر تو جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ وہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، تم نے تو شاید اسے دیکھا نہیں، بہت گڈ لکنگ ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر فرقان حسن کا اکلوتا بیٹا ہے۔ خاندان، حسب نسب، دولت، وجاہت، کسی چیز میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بلال اختر بہت کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ عائشہ اختر چیخ پڑیں، پہاڑ میں جائے اس کی دولت اور وجاہت، جس نے میری بیٹی کو ورگلا لیا، میں لعنت بھیجتی ہوں اس کے حسب نسب پر۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ زوبیہ کو ورگلا رہا ہے؟ آج کل لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ڈیٹس مارتے ہیں، اگر وہ زوبیہ کے لیے سیریس ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بلال، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کی جوان بیٹی ایک غیر لڑکے کے ساتھ ہے اور آپ… وہ کوئی غیر نہیں ہے، میں اس لڑکے کے گھر کا پتہ تک جانتا ہوں، میں اگر چاہوں تو ابھی اور اسی وقت اس کے پاس پولیس لے کر پہنچ سکتا ہوں، لیکن میں بات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھہرو، میں ڈاکٹر شکیلہ کو فون کرتا ہوں۔ بلال اختر نے کچھ چونکتے ہوئے ڈاکٹر شکیلہ کا نمبر تلاش کرنا شروع کر دیا، جبکہ عائشہ اختر بے قراری سے ٹہل رہی تھی۔ بلال، خدا کے لیے کچھ موقع کی نزاکت کو سمجھیں، اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس سے پہلے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ انہونی ہو جائے آپ خرم کے والد کو فون کریں۔ ڈاکٹر شکیلہ کو ان کی باتوں میں انوالو کر کے آپ کیوں اسکینڈلائز کر رہے ہیں؟ آخر آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ عائشہ اختر کہتی چلی گئیں اور بلال اختر ڈاکٹر شکیلہ کے فون ریسیو کرنے پر انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کرنے لگے۔ ان کا رد عمل کچھ ملا جلا سا تھا، ان کے لیے بھی زوبیہ کا ایک لڑکے کے ساتھ ہونا خاصا حیران کن تھا۔ وہ زوبیہ کی طرف سے فکر مند بھی ہو گئی تھی، مگر ان کی تشویش میں اس وقت کمی آ گئی جب انہوں نے خرم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سنا۔ ایسی ہائی فائی فیملیز میں ایسے افیئرز کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتے، بلکہ میں تو کہوں گی خرم کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے پہلے ان دونوں کے بیچ تعلقات کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر شکیلہ بڑی سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر، اس کے لیے وقت چاہیے، جبکہ زوبیہ بھی پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کے ساتھ ہے، بلال اختر نے وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ رہی ہوں، مگر آپ یہ بھی تو سوچیں، زوبیہ خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے،
ایسے میں خرم کے خلاف پولیس میں کیس کرنے سے بدنامی آپ کی زیادہ ہوگی، جبکہ خرم اور اس کی فیملی کو اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اصل میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں، خرم کی فیملی کے ساتھ بگاڑ پیدا کرنے کے بجائے آپ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں۔ زوبیہ ماشاءاللہ اتنی حسین ہے، اگر خرم اس میں سیریسلی انوالو ہو جاتا ہے تو آپ بس فٹافٹ اس کی شادی خرم سے کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں کچھ بھی جان سکے۔ آئی ہوپ شادی کے بعد زوبیہ میں بہت پازیٹیو چینج آئیں گے اور وہ ایک نارمل لڑکی کی طرح بیہیو کرنے لگے گی، لیکن اس سب باتوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بڑی سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ ابھی جب زوبیہ گھر آتی ہے تو اس پر کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو اس کے خرم کے ساتھ جانے کے متعلق کچھ پتہ ہے یا اس پر کوئی آبجیکشن ہے۔ مگر ڈاکٹر، میں نے تو خرم کے موبائل… مجھے پتہ ہے آپ نے خود ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، لیکن زوبیہ خود سے یہ ہرگز نہیں پوچھے گی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ نے خرم کو فون کیوں کیا۔ پھر بھی خلاف توقع ایسا ہوتا ہے تو آپ بھی کھل کر بات کر لیجئے گا، لیکن خود سے اسے مت چھیڑیں۔ اس کا ایک لڑکے کے ساتھ ہونا ہمارے لیے باعث فکر ہے، مگر اس نے آج جو سٹیپ لیا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے کانفیڈنس لیول میں فرق آیا ہے۔ وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح اکیلے باہر آ جا سکتی ہے۔ اسے گھر آنے پر بہت ڈانٹ کر اس کے کانفیڈنس کو دوبارہ زیرو میں کنورٹ مت کرے۔ ڈاکٹر شکیلہ نے ایسی 4-5 نصیحتیں کر کے فون بند کر دیا۔ بلال اختر نے اسپیکر آن کر دیا تھا تاکہ عائشہ اختر بھی ساری گفتگو سن سکیں۔ انہوں نے بڑے صبر سے فون بند ہونے کا انتظار کیا اور فون بند ہوتے ہی ایک سانس میں شروع ہو گئیں۔ آپ اور ڈاکٹر شکیلہ جانے کون سی تصوراتی باتیں کر رہے ہیں؟ اس لڑکے کا خاندان، اس کی دولت وجاہت… ارے میں کہتی ہوں اگر وہ ہماری بچی کے ساتھ کر گزرا تو آپ کیا اس کے اونچے خاندان کو پھانسی چڑھائیں گے؟ اور اگر چڑھا بھی دیں گے تو کیا اس سے ہمارے نقصان کی تلافی ہو جائے گی؟ ان کی بات پر بلال اختر زچ ہو کر بولے، زوبیہ خود اس کے ساتھ گئی ہے اور بہت دیر سے اس کے ساتھ ہے۔ اب ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم کیا چاہتی ہو؟ ہم پولیس کو انفارم کر دیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہے۔ نہیں، میں پولیس کو بلانا نہیں چاہتی، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ عائشہ اختر کچھ روحانسی ہو گئیں تو بلال اختر بھی رسانیت سے کہنے لگے، کچھ دیر انتظار کر لینے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے وہ آنے ہی والی ہو۔ عائشہ اختر کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ ان سے متفق تو نہیں ہے، لیکن بحث بھی نہیں کرنا چاہ رہی، اس لیے خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے جب خرم کو فون کیا تھا تب اسے گھر سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے، کم از کم خرم کے میسج اور مسڈ کال سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا، اور اب انہیں خرم کو فون کیے ہوئے بھی پون گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یہ پونا گھنٹہ ان کے لیے کسی صدی سے کم نہیں تھا۔ عائشہ اختر تو بار بار رونا اور بیان کرنا شروع کر دیتی۔ آخر بلال اختر کو ایک بار پھر اپنے موبائل کو نکال کر فون ملانا پڑا، اور اس بار وہ ڈاکٹر شکیلہ کو نہیں بلکہ اپنے دوست کو فون کر رہے تھے، جو نہ صرف پولیس کے محکمہ میں DIG کی پوسٹ پر تھے بلکہ زوبیہ کی ذہنی حالت سے کافی حد تک واقف بھی تھے۔ کافی عرصہ پہلے زوبیہ نے اپنی دوست پر اپنے ہی گھر میں حملہ کر دیا تھا، تب بھی اس بات کو دبانے اور پولیس کیس بننے سے DIG صاحب نے ہی روکا تھا۔ اب بھی فون ملنے پر بلال اختر نے بغیر تردد کیے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ اب بھی وہی ان کی عزت پر حرف آئے بغیر بہترین حل بتا سکتے تھے۔ آر یو شیور فرقان کے بیٹے خرم کے ساتھ ہے؟ DIG صاحب نے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ابھی پرسوں میری اس سے بات بھی ہوئی تھی، یہ کہہ کر انہوں نے یونیورسٹی جانے والا واقعہ بھی سنا دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد DIG صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر گلا کھنگھارتے ہوئے بولے، ویسے تو زوبیہ کو گھر سے نکلے بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ خرم کے خلاف کوئی ایکشن مت لو۔ فرقان میرا بہت اچھا دوست ہے، خرم کو بھی تقریباً بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں، وہ بہت ڈیسنٹ سا لڑکا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ زوبیہ خود اس کے ساتھ گئی ہے۔ تم اگر خرم کے خلاف کوئی ایکشن لوگے تو فرقان بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور ساری بدنامی تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ کیا پتہ دونوں میں صرف دوستی ہو، جو کہ آج کل بہت عام ہے، پھر تم کیوں رائی کا پہاڑ بناؤ؟ سچ پوچھو تو میں بھی تب سے یہی سوچ کر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ فرقان حسن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میں اس کیس کو آف دا ریکارڈ رکھ کر رخسار والے کیس کی طرح دبا نہیں سکتا۔ بلال اختر کے کہنے پر DIG صاحب کچھ چونکتے ہوئے بولے، یار تمہارا تو گھر خریدا ہی فرقان نے، تمہاری تو اس سے اچھی سلام دعا ہوگی۔ گھر خریدا ہے تبھی تو اتنا جانتا ہوں، مگر سلام دعا کچھ نہیں ہے، نہ ہی میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں۔ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ میری بیٹی اس قسم کی لڑکی نہیں ہے کہ کسی لڑکے کے ساتھ باہر چلی جائے۔ شاکڈ ہوں میں تو اس سب سے۔ بلال اختر کے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ شاکڈ تو میں بھی ہوں، لیکن آج کل یہ سب بہت عام باتیں ہیں، اگر وہ دونوں سیریس ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو یہ تمہاری بیٹی کے لیے ایک آئیڈیل رشتہ ہوگا۔ DIG صاحب وثوق سے بولے، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، مگر جب تک خرم کوئی قدم نہ اٹھائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس کے قدم اٹھانے تک میں اپنی بیٹی کو ایسے ہی اس کے ساتھ پھرنے تو نہیں دے سکتا نا۔ ارے یہ کون کہہ رہا ہے ایسا کرو، ابھی تو خاموشی سے زوبیہ کے گھر آنے کا انتظار کرو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خرم کافی اچھا لڑکا ہے، زوبیہ آنے ہی والی ہوگی، اور آئندہ کے لیے اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے ایسا کرو فرقان سے تعلقات بڑھاؤ،
जब खुरम ये देखेगा कि तुम उसके वालिद के मिलने जुलने वालों में से हो तो अगर अफेयर चला रहा होगा तो पीछे हट जाएगा और अगर सीरियस होगा तो फ़ौरन कोई प्रैक्टिकल कदम उठाएगा। ताल्लुकात एक दिन में तो नहीं बन जाते, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बिलाल अख्तर चिढ़ गए। डॉक्टर शकीला ने भी उन्हें यही मशवरा दिया था, मगर डीआईजी साहब तो मशवरे के साथ साथ हल भी बता रहे थे। अरे बात तो सुनो, इस वीकेंड पर आलम की शादी की सिल्वर जुबली पार्टी है, तुम्हारा इन्विटेशन भी होगा। मैं भी आ रहा हूँ और मुझे यकीन है फुरकान और उसका बेटा भी आएगा। बस वहीं मैं तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा। डीआईजी साहब के जहन में एक उलझन चल रही थी जिसका वो तस्करा नहीं करना चाह रहे थे, वरना बिलाल अख्तर और परेशान हो जाते। उन्हें खुरम की मंगनी की इतला मिली थी, मगर वो मसरूफियत के बायस जा नहीं सके थे। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मंगनी बरकरार है या टूट गई। डीआईजी साहब की बात बिलाल अख्तर के दिल को लगी। वो खुद भी ऐसा ही कोई इत्तफाक चाह रहे थे। वो फ़ोन बंद करके आयशा अख्तर को सारी बात बताने लगे। आयशा अख्तर डीआईजी साहब के मुंह से भी बिलाल अख्तर की तरह खुरम की इतनी तारीफ़ें सुनकर मुतासिर हो गई थी। और तभी ज़ोबिया ने कमरे में कदम रखकर गोया उनके अंदर एक नई रूह फूंक दी। ज़ोबिया के चेहरे पर घबराहट ज़रूर थी, मगर ऐसा कोई तासुर नहीं था जो आयशा अख्तर को हौला देता। चुनाचे वो खुश आइंद उम्मीदें लिए बगैर कुछ पूछताछ किए डॉक्टर शकीला के मशवरे पर अमल करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। मेरा तो दिल चाहता है पढ़ाई छोड़ दूं या प्राइवेट पढ़ लूं, नमल ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा और बड़े गुस्से से पेन का कैप बंद किया। सुंबल बस एक नज़र उसे देख कर रह गई। रात ही नमल ने सुंबल को फ़ोन करके रोमेला के साथ हुए धोखे के मुतल्लिक बता दिया था। वो दोनों आधी रात तक अबरार भाई के इस इकदाम पर कुढ़ने के साथ साथ रोमेला के लिए कोई हल तलाश करती रहीं और नाकाम होकर बिलाखिर फ़ोन बंद करके लेट गईं। 3 घंटे की बेचैन और कच्ची सी नींद लेकर जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो हर एक की जुबान पर खुरम के साथ वो अजनबी हसीना का चर्चा उन दोनों को झंझलाहट में मुब्तला कर गया। खुरम ने समीर और उसके दोस्तों के साथ इतनी मारपीट की, उसके बावजूद वो पूरी कहानी बमा खुरम और ज़ोबिया की तस्वीर के साथ नेट पर आ गई थी। हर एक के मोबाइल में कैमरा मौजूद है और भला ऐसे मनाजर कौन बख्शता है। ज़ोबिया को गोद में उठाए खुरम की तस्वीर पर जितने रिमार्क्स थे उनसे ज़्यादा खुरम और नमल की मंगनी टूटने की पेशगोइयां मौजूद थीं। नमल और सुंबल ने तो ये सब पढ़ा था ना देखा था, अलबत्ता यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही हर ऐरे गहरे के मुंह से पूरी तफसील सुन सुनकर अजबर हो गई थी। नमल ने हर मुमकिन कोशिश की थी तहम्मुल का मुजाहरा करने की, मगर सब उसका ज़ब्त आजमाने पर तुले हुए थे। उसने जैसे तैसे 2 पीरियड्स अटेंड किए, लेकिन फ्री पीरियड आने पर सुंबल ने फ़ौरन उसे लाइब्रेरी चलकर बैठ जाने का मशवरा दिया था। नमल भी जानती थी सुंबल ये क्यों कह रही है, इसीलिए सख्त बेकरारी से अपनी चीज़ें समेट रही थी, मगर जैसे ही उसने बैग में रजिस्टर डालकर बैग कंधे पर डाला उसकी क्लास की लड़कियां उसके गिर्द जमा होने लगीं। नमल कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत शॉकिंग था। सबसे पहले आसिया ने बज़ाहिर बड़ी हमदर्दी से कहा। नमल लब भींचे उसे देखे गई। मुझे तो ये वही लड़की लग रही है जिसका तुमने खुरम को मोबाइल नंबर लेने भेजा था रोमेला की शादी पर। तुमने बहुत बड़ी गलती की थी यार, भला अपने मंगेतर के साथ कोई ऐसी शर्त लगाता है। और क्या, अब नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ है ना। मेरा क्या नुकसान? नमल उन सब के बारी बारी बोलने पर तुनक कर बोली। अब बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ अंदाज़ा ही नहीं। वो दोनों कितने फ्री लग रहे थे एक दूसरे से। एक लड़की ने आंखें नचाते हुए मानी खैज अंदाज में कहा, ओ कम ऑन फरा, हम दोनों को इन बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुंबल ने बेनियाजी से कहते हुए कदम बढ़ाए, मगर वो सब रास्ता घेरे खड़ी थी। तुम्हें क्यों दिलचस्पी होगी? तुम्हारी मंगनी थोड़ी खतरे में पड़ रही है, बल्कि तुम तो खुश हो रही होगी कि खुरम जैसा शख्स अगर तुम्हें नहीं मिल सका तो नमल को भी क्यों मिले। जुबान संभाल कर बात करो आसिया, सुंबल चटक कर बोली। ठीक ही तो कह रही हूँ, कभी नमल को समझाया नहीं कि इतना अच्छा मंगेतर मिला है, उसकी कदर करो। वो समीर जैसे लफंगे के साथ घूमे जा रही है और तुमने आंखें बंद कर रखी हैं। इसका साफ मतलब यही है कि मुझे खुरम में दिलचस्पी है ना उसे मुझ में, लिहाजा अब तुम लोग रास्ता साफ देखकर ट्राई मार सकती हो। नमल ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए आसिया की बात काट दी तो उसको तो आग ही लग गई। तोबा तोबा नमल, कैसी बातें करती हो। हम तो यहाँ तुम्हारा दुख बांटने आए थे और तुम हमारी ही किरदार कशी करने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को मेरा दुख बांटने की, क्योंकि मुझे कोई दुख है ही नहीं। नमल चीख पड़ी। झूठ मत बोलो, तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम रात भर जागी हो। मंगनी टूटना किसी भी लड़की के लिए मामूली बात नहीं हो सकती। फाखरा के बोलने पर नमल पल भर के लिए लाजवाब हो गई, फिर जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली, मुझे लाइब्रेरी जाकर नोट्स बनाने हैं, फॉर गॉड्स सेक मेरे रास्ते से हट जाओ। नमल के झंझलाए हुए लहजे पर आसिया नखुवत से गर्दन चटकती एक तरफ हो गई। जाओ जाओ, हम कौन सा मर रहे हैं तुमसे बात करने के लिए। आसिया के हटते ही नमल और सुंबल तेज़ी से आगे बढ़ गई, मगर उनके कदमों से ज़्यादा उनकी आवाज़ों में तेज़ी थी। जो क्लास से निकलते निकलते भी ये जुमले उनके कानों में पड़ ही गए। भलाई का तो ज़माना ही नहीं, किसी से हमदर्दी करो तो ऐसा लगता है जैसे उधार मांग रहे हैं। अरे इसका तो दिमाग शुरू से ही ख़राब है। खुरम ने इसकी मदद की और इसने खुरम को ही थप्पड़ मार दिया था। अच्छा ही है जो खुरम को वो दूसरी लड़की मिल गई। हाँ यार, कितनी हसीन है ना।
नमल तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। नमल का बस नहीं चल रहा था कि वह पलट कर फराह के मुंह में थप्पड़ मार दे। सुंबल उसकी कैफियत बखूबी समझ गई थी। उसने नमल का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे घसीटती हुई बाहर ले गई। लाइब्रेरी में आकर वो दोनों कितनी देर किताबें टेबल पर डालकर गहरे गहरे सांस खींचती रहीं। आखिर सुंबल ने ही अपने तनफ्फुस पर काबू पाते हुए धीमे लहजे में कहना शुरू किया, तुम्हें इन सारी बातों को फेस करना ही होगा। तुम भले ही इस मंगनी को अहमियत ना दो, लेकिन है तो ये एक कमिटमेंट। अगर ये ख़त्म हो गई तो ये सारे रिएक्शन तो सामने आएंगे। हमदर्दी की आड़ में ताने, सोबिया या किसी भी लड़की के साथ मवाजना, खुरम के साथ तुम्हारे गलत रवैये पर सर्जिश वगैरह। लिहाजा तुम्हें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पुरसकून रखना होगा। अगर इसी तरह हर एक से लड़ने खड़ी हो गई तो चलो ठीक है, मुझे ये सब सुनना पड़ेगा और तुम्हें भी लोगों की वो सारी बकवास सुननी पड़ेगी जिसे मैं 1% सच्चाई नहीं मानती। नमल बिगड़ कर बोली तो सुंबल फीकी सी हंसी हंस दी। सच्चाई तो किसी भी बात में नहीं है। वो जो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा दुख बांटने आए हैं, तो वो क्या सच था? एक बात ज़रूर सच थी, नमल संजीदगी से बोली तो सुंबल उसे सवालिया अंदाज में देखने लगी। सोबिया मुझसे ज़्यादा हसीन है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। नमल किसी गैर मरई नुक्ता को देखते हुए कह रही थी। उसके हाथ में पकड़े पेन पर गिरफ्त तकलीफदेह हद तक सख्त हो गई थी। सुंबल हैरानी से उसे देखती चली गई, फिर उस कैफियत के ज़ेर असर बोली, तुम्हें दुख हो रहा है नमल? नमल ने ऐसे पेन टेबल पर पटका जैसे खुद पर हावी होते एहसास से बाहर निकल आई हो। फिर बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पूछने लगी, क्यों, क्या मुझे दुख नहीं हो सकता? मुझे खुरम से शादी नहीं करनी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो किसी और लड़की की वजह से मुझे सबके सामने रिजेक्ट करके चला जाए तो इससे मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। नमल ने रसानियत से अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश की, मगर सुंबल हनूज उसे हैरत से देखती रही। ऐसे क्या देख रही हो? क्या मुझे इंसल्ट फील नहीं होनी चाहिए? अगर तुम्हें इंसल्ट फील हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम कुछ और फील कर रही हो तब यह बहुत ख़तरनाक बात है। सुंबल की संजीदगी से तजिया करने पर नमल अजीब से अंदाज में हंस दी। हंसने की बात नहीं है, तुम भूल रही हो खुरम सिर्फ बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, और ये बात उसने खुद तुमसे कही है। तभी मैं खुरम के खिलाफ हूँ, वरना आसिया की बात बिल्कुल सही थी। मैं तुम्हें खुरम जैसे मंगेतर के साथ ऐसे रवैये पर समझा रही होती, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही कि मैं जानती हूँ ये शादी आगे जाकर कितनी बदसूरत हो जाएगी कि तुम दोनों के चेहरे पहचानने में नहीं आएंगे। सुंबल के सपाट लहजे पर नमल कुछ नहीं बोली और बैग खोलकर अपना रजिस्टर निकालने लगी। आलियान का जहन किसी भी सवाल का जवाब सोचने के काबिल नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से जहर मार कर खाना खाया था और अब सिर्फ मामू जान के लिहाज में उनके साथ गांव देखने जीप में बैठ गया था। शाहिद और नवीद हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा जोशीले हो रहे थे, अलबत्ता हामिद की खामोशी आलियान ने बिल्कुल महसूस नहीं की। बरीरा दूसरी कज़न्स के साथ शाहजहां मामू की जीप में थी। शाहजहां मामू रोमेला को अपने ज़ाती खेत दिखाना चाहते थे, चुनांचे वो शाहिद और नवीद के साथ तमाम लड़कियों को लेकर खेतों में चले गए। तब हामिद उसके पास आ बैठा। मामू जान खेतों में काम करने वालों से बात करने में मसरूफ़ हो गए थे, जबकि आलियान ज़्यादा घूमने के मूड में नहीं था और ये खेत वगैरह उसके पहले से ही देखे हुए थे। लिहाजा वो एक चारपाई पर बैठ गया जो वहाँ काम करते मजदूरों ने खास उनके लिए लाकर रखी थी। क्या बात है आलियान भाई, आप बहुत खामोश हैं। हामिद की आवाज़ पर आलियान ने चौंक कर उसे देखा तो उसे एहसास हुआ हामिद बड़ी देर से उसे टटोलती नज़रों से देख रहा है। हाँ नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आलियान कदरे हैरानी से बोला। हुआ तो कुछ नहीं, बस आप कुछ अपसेट लग रहे हैं, हामिद ने सादगी से कहा। अच्छा, आलियान खामखा हंसा। ऐसी तो कोई बात नहीं। कहीं आप इस अचानक शादी की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं है? हामिद ने उसे बड़ी गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ कह सकते हो, असल में मैं ज़हनी तौर पर इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ है, माइंड सेट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आलिया ने उसे झुटलाना मुनासिब नहीं समझा और सच झूठ मिक्स करते हुए बता दिया। सकीना तो भाभी की बहुत तारीफ़ कर रही है, उसका कहना है भले ही आपकी शादी जल्दी में हुई मगर गलत बिल्कुल नहीं हुई। हामिद ने कहा तो आलियान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया और उसे खामोश देखकर हामिद को वो कहना पड़ा जो पूछने का शायद वो बहुत देर से मौका ढूंढ रहा था। आप सिर्फ शॉक्ड हैं या नाखुश भी हैं? आलियान हैरानी से उसे देखने लगा तो वो कुछ झिझकते हुए कहने लगा, आपने एक नेकी की है आलियान भाई, अब इस पर पछताकर उसे ज़ाया क्यों कर रहे हैं? चाहे जिन हालात में भी सही, शादी तो हो गई है ना, अब इसे तोड़ना मुनासिब नहीं, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि भाभी में कोई बुराई भी नहीं है। तो मैंने कब कहा है कि मैं इस शादी को तोड़ रहा हूँ? आलियान को उसका बिला वजह नसीहत करना हैरान कर रहा था। उसके पूछने पर चंद सानियों के लिए हामिद बिल्कुल चुप हो गया, फिर ऐसे गहरा सांस खींचा जैसे दो टोक बात करने का फैसला कर लिया हो। लग तो यही रहा है कि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। कैसे लग रहा है, किसे लग रहा है? आलियान ने बेसाख्ता पूछा तो हामिद भी बरजस्ता बोला, सबको। अब के खामोश हो जाने की बारी आलियान की थी, फिर भी वो हिम्मत करके पूछने लगा, क्यों, सबको ऐसा क्यों लग रहा है?
आप सबके रवैयों की वजह से। और फूफी जान ने तो साफ कहा है कि… क्या कहा है मम्मी ने? आलिया ने तेजी से पूछा। हामिद कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बहुत ठहर ठहर कर बोला, वो मुझे नहीं पता। उन्होंने दादी जान से कुछ ऐसा कहा जैसे ये तो मेरी बहू नहीं है या मैं तो कभी इसे बहू नहीं मानूंगी। दादी जान तब से बहुत उदास हैं। बरीरा और फूफा जान का रवैया भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। सदमे में होना और गुस्से में होना वो बिल्कुल अलग कैफियतें हैं और दोनों का इजहार भी बिल्कुल अलग तरीकों से होता है। क्या बरीरा ने भी कुछ कहा है? आलिया ने कुछ सोचते हुए बड़ी संजीदगी से पूछा। उसे शगुफ्ता गफ्फार की इस हद तक बेइख्तियारी पर खूब ताव आ रहा था। नहीं, वो क्या कहेगी, वो तो बिल्कुल खामोश है, वो तो अचानक बिल्कुल चेंज हो गई है। आलियान बुरी तरह चौंक उठा। हामिद के लहजे में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा मलाल था, जैसे बरीरा की ये अचानक तब्दीली उसे तकलीफ दे रही हो। वो बदगुमानी में मुब्तला नहीं था, लेकिन दुखी ज़रूर हुआ था। फौरी तौर पर तो आलियान की समझ में ना आया कि क्या बोले, फिर उसने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की ताकि माहौल का बोझलपन कुछ कम हो जाए। अरे यार, तुम उसे जानते नहीं हो क्या? किस कदर बचपना है उसमें। मेरी इस तरह अचानक शादी से उसके तो वो क्या कहते हैं ना, हाँ, अरमानों का खून हो गया है। पता नहीं क्या क्या प्लान बना रखे थे उसने मेरी शादी के, जो सब धरे के धरे रह गए हैं। इसीलिए वो जो है उदास है। तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। आलिया ने अपने लहजे में हद दर्जा लापरवाही शामिल कर ली थी, मगर उसके इतने गैर संजीदा अंदाज पर भी हामिद की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि वो आलियान को बगौर देखते हुए गहरे लहजे में कहने लगा, सिर्फ ये बात नहीं है, बात कुछ और भी है। वो गैर मामूली तौर पर खामोश है, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो। आलियान उसके इतने गहरे मुशाहिदे पर फिक्रमंद हो गया। बरीरा के लिए इस वक्त खुद को नॉर्मल रखकर पहले की तरह हंसी मजाक करना निहायत मुश्किल अमल था। किसी लड़की का इस तरह अगवा होना और उसके घर वालों का अगवा के बाद ब्लैकमेल होना इतनी छोटी बात नहीं थी कि उसे इतनी आसानी से भुला दिया जा सके। अबरार की धमकी किसी तलवार की तरह हमेशा सर पर लटकी रहेगी। फिर भला वो नई नई शादी और शादी की खुशियां कैसे पुरमुसर्रत तरीके से मना सकती थी। लेकिन जो भी हो, हामिद को मुतमईन करने के लिए आलियान को बरीरा के रवैये की तब्दीली की वजाहत तो देनी ही थी, जो उसने अपने तौर पर ये दे दी थी। अब हामिद मुतमईन हुआ या नहीं, खामोश ज़रूर हो गया था। इसीलिए जब सारी लड़कियों और मामों के साथ रोमेला वापस आई तो आलियान ने ख़ास तौर पर सबके दरमियान बराह रास्त उसे मुखातिब करते हुए कहा, और कैसा लगा गाँव रोमेला? रोमेला ने बुरी तरह अचानक चौंक कर आलियान को देखा। उसने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, जिसमें उसका आधा चेहरा भी छुपा हुआ था, जैसे बाकी सारी कजन्स ओढ़े हुए थी। सिर्फ उसकी एक आंख दिखाई दे रही थी, जिसमें तैरती बला की हैरत उसके तमाम तासुरात की तर्जुमानी कर रही थी। आलिया ने उसकी हैरत के साथ साथ सबका चौंकना भी बखूबी महसूस किया था, ख़ास तौर पर बरीरा का ठिठक कर रुकना। लेकिन वो सबके एहसासात को नज़रअंदाज किए सिर्फ अपने करीब बैठे हामिद पर गौर कर रहा था, जो पूरी तरह से आलियान की जानिब मतवज्जा था। हालांकि आलिया ने नज़र उठाकर हामिद की तरफ देखा तक नहीं था, फिर भी वो खुद पर जमी उसकी मुशाहिदा करती नज़रों से अच्छी तरह आशना था, और उन्हीं नज़रों को मुतमईन करने के लिए उसने रोमेला की खामोशी के बावजूद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। इतने मुख्तसर वक्त में तुमने कुछ भी ठीक से नहीं देखा होगा। मामू जान, क्या आपने अपने बाग दिखाए इसे, जहाँ हम बचपन में जाया करते थे और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ते थे? आलियान का लहजा इतना खुशगवार था कि बरीरा अब आलियान से नज़रें हटाकर रोमेला को देखने लगी थी, मगर रोमेला का चेहरा छुपा होने की वजह से वो कुछ भी अखज़ ना कर सकी, तो सिर्फ अंदाज़ा लगाकर रह गई कि वो नई जगह पर सबके लिहाज में खामोश है, वरना वो आलियान से ज़्यादा चहक रही होती। अपनी तरफ से खुद ही हर बात फ़र्ज करके वो बुरी तरह सुलग गई थी, और क्यों ना जलती। उसकी अच्छी भली पुरसकून ज़िंदगी में जहर घोल देने वालों को वो तो क्या कोई भी माफ़ नहीं कर सकता था। और यहाँ तो सूरत हाल ये थी कि मुकाबिल खड़ा मुजरिम अपने किए पर शर्मिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात थी। नहीं आलियान, वो बागात दिखाने का वक्त कहाँ है? मगरिब होने वाली है और मगरिब के बाद औरतें घर से नहीं निकलती। मामू ने साफ इनकार कर दिया तो आलियान कहने लगा, तो फिर कल सुबह जल्दी निकलेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं फजर के फ़ौरन बाद निकल जाते हैं। असर तक काफ़ी जगह देख लेंगे और घर चले जाएंगे, ताकि आराम करके रात को वलीमा सुकून से अटेंड कर सकें। असल में आगे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे परसों ऑफिस ज़रूर पहुंचना है। अब मैं काम मज़ीद वर्कर्स पर नहीं छोड़ सकता, और फिर मैं सोच रहा था अगर छुट्टी कर सका तो अब वहीं शहर में करूँगा, ताकि रोमेला के साथ मुल्क से बाहर ना सही, कम अज़ कम शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम बन सके। गाँव तो फिर भी देख लिया है, थोड़ी सैर कहीं और की भी कर ली जाए। आलियान ने बिल्कुल बेपरखी उड़ाई, मगर सबकी तरह बरीरा तक उसे सच समझकर बरहमी से आलियान को देख रही थी। जबकि मामू जान ने उसके फैसले को खूब सराहने के बाद कहा, हाँ अच्छी बात है अगर तुम दोनों कहीं अकेले घूमने जाओ, लेकिन एक बात बता दूं, कल वलीमा रात में नहीं बल्कि दोपहर में है, इसलिए तुम्हारे प्रोग्राम पर अमल नहीं हो सकता। या तो कल सुबह नमाज के बाद 2-3 घंटे के लिए चलना चाहो तो अलग बात है। दोपहर में वलीमा? आलियान ने हैरत से भवें उचकाई।
اچھا ہی ہے نا، رات تک آپ لوگ گھر جانے کے لیے نکل بھی سکتے ہیں، گھر پہنچ کر کچھ دیر آرام کر کے دوپہر تک آفس چلے جائیے گا۔ بریرہ کا لہجہ زندگی میں پہلی بار عالیان کو اس قدر کھردرا لگا۔ وہ بے اختیار حامد کو دیکھنے لگا۔ اس کا مشکوک ہونا بیکار نہیں تھا، بریرہ کے رویے میں زمین آسمان کا تغیر تھا۔ حامد بھی بریرہ کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن بریرہ کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اپنے گھر میں تو رومیلا کو عالیان پر ڈورے ڈالنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، مگر یہاں آتے ہی اس کے کمرے تک رسائی حاصل کر لینے کے باعث وہ آسانی سے عالیان کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا عالیان ایکٹنگ نہیں کر رہا، ورنہ ریاض غفار تو کب سے یہی کہہ رہے تھے کہ رومیلا کے ساتھ سب لوگ اپنا رویہ اچھا رکھیں، مگر یہ کسی کے بھی اختیار کی بات نہیں تھی۔ پھر اچانک عالیان نے بھلا خود پر اتنا اچھا خول کیسے چڑھا لیا؟ اسی لیے اسے یقین تھا یہ سب اداکاری نہیں، بلکہ عالیان کا دل واقعی اس کی طرف سے صاف ہو گیا ہے، اور یہ بات اسے اتنی ناگوار گزری تھی کہ اس نے اسی وقت اپنے سر درد کا اتنا شور مچایا کہ وہ سب جو تھوڑی دیر بیٹھ کر واپسی کے لیے نکلنے والے تھے، حویلی جانے کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے۔ عالیان کو بھی خاموش ہونا پڑا، البتہ اس نے سوچ لیا تھا جانے سے پہلے بریرہ کو سمجھائے گا ضرور، اور اسے یقین تھا ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد بریرہ کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی۔ جب رومیلا اس کے سامنے نہیں ہوگی تو وہ خود بخود اپنی نئی زندگی کی رعنائیوں میں کھو جائے گی۔ حویلی واپس آنے کے بعد عالیان اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کافی دیر اس میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رات کا کھانا بھی اس نے بہت دیر سے کھایا، اور جب کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تب تک رومیلا صوفے پر سو چکی تھی۔ اس نے اپنے لیے خود ہی جگہ متعین کر لی تھی، حالانکہ وہ صوفہ زیادہ آرام دہ نہیں تھا۔ بیٹھنے کی حد تک تو اس کی چوڑائی مناسب تھی، لیکن لیٹنے کے لیے اس پر صرف ایک ہی کروٹ سے بغیر ہلے جلے لیٹا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بالکل سکڑی ہوئی پڑی تھی۔ کچھ دیر عالیان اسے دیکھتا رہا۔ وہ کوئی بہت زیادہ حسین نہیں تھی کہ جسے دیکھتے ہی ہوش اڑ جائے، لیکن وہ خوبصورت ضرور تھی۔ اس کا ناک نقشہ، اس کی آنکھیں، اس کی رنگت اور بال، سب میں ایک جاذبیت تھی۔ مجموعی طور پر وہ کافی پیاری سی تھی۔ غیر ارادی طور پر عالیان کے ذہن میں کچھ سوال سر اٹھانے لگے کہ اگر اس کی ماں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جاتی تو کس قسم کی لڑکی کا انتخاب کرتی، کیا خوبیاں دیکھتی وہ اس میں۔ اسے اچھی طرح علم تھا اپنے سرکل کی لڑکیوں میں سے کوئی بھی اس کی ماں کو اتنی پسند نہیں تھی کہ ان میں سے چن لیتی۔ اس مہم پر تو انہیں باقاعدہ کمر کسنے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ لڑکی ڈھونڈنی ہوتی رومیلا کے گھر پہنچ جاتی تو کیا وہ رومیلا کا انتخاب کر لیتی؟ عالیان اس کے خاندان وغیرہ کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس سوال کا وہ حتمی جواب نہیں دے سکتا تھا، مگر صرف رومیلا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو ہو سکتا تھا وہ رومیلا کو عالیان کے لیے پسند کر لیتی، اور خود اس کا کیا فیصلہ ہوتا؟ کیا وہ بھی اسے اپنی شریک حیات کے طور پر پسند کر لیتا؟ یہ سوال چند لمحوں کے لیے اسے بالکل بلینک کر گیا۔ ہاں یا نہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تو دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں دبا کر سونے کے لیے مڑ گیا۔ اگلے دن اس کی خواہش کے عین مطابق صبح ہی صبح بریرہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ عالیان رومیلا کے بیدار ہونے سے پہلے اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت تک فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہیں لان میں بیٹھ کر ایک بار پھر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا، مگر ہلکی ہلکی روشنی شروع ہونے پر جب بریرہ چہل قدمی کرتی نظر آئی تو عالیان ونڈو شٹ ڈاؤن کرتا سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ تم اتنی صبح صبح کیسے اٹھ گئیں؟ یہی سوال اگر میں آپ سے کروں تو، بریرہ نے برجستہ کہا۔ مجھے تو اپنے کمرے کے سوا کہیں نیند ہی نہیں آتی، عالیان نے کہا، اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے اور بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، اسے اصل موضوع پر آ جانا چاہیے۔ بریرہ میری ایک بات مانو گی؟ بریرہ رک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر جلد از جلد بھول جاؤ اور بالکل پہلے جیسی بریرہ بن جاؤ، ہنستی مسکراتی شوق سی۔ عالیان کے لہجے میں اس کے لیے اتنی محبت تھی کہ بریرہ چاہتے ہوئے بھی عالیان پر کوئی طنز نہ کر سکی، البتہ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں اتنی مضبوط نہیں ہوں بھائی، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا اگر اس پر بس ہو گیا ہوتا تو شاید میں کچھ عرصے میں سنبھل جاتی، مگر میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ اب میں تو یہاں رہ جاؤں گی، لیکن آپ سب لوگ کل واپس چلے جائیں گے۔ وہاں اس لڑکی کی موجودگی میں گھر کا کیا ماحول ہوگا؟ ممی تو اس کا وجود کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی، گھر میں ہر وقت ایک تناؤ رہے گا۔ بریرہ کا لہجہ بالکل بجھا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ہم سب کی فکر چھوڑ دو، صرف اپنا خیال رکھو اور نئی زندگی کو انجوائے کرو۔ عالیان کی بات پر بریرہ کچھ چڑ سی گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی فکر نہ کروں؟ اور پھر کل کو اس لڑکی کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کی تلافی تو مجھے ہی کرنی ہوگی۔ آپ نے تو اپنا رویہ اس کے ساتھ تبدیل کر لیا، مگر ممی تو نہیں کر سکیں گی، اور مجھے ان سے شکایت بھی نہیں ہے۔ جب میں اسے برداشت نہیں کر پا رہی تو بھلا ممی؟ بریرہ نے تنیستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ہونٹ کاٹنے شروع کر دیے۔ ممی بھی ٹھیک کر لیں گی، ویسے بھی جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہے، عالیان نے بظاہر ٹالنے والے انداز میں کہا، مگر بریرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو بڑا بھائی ہونے کا لحاظ کر کے ابھی تک خاموش تھی، ورنہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا صاف کہہ دے، جس شخص نے آپ کی بہن کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی،
آپ اس شخص کی بہن کے لیے اپنی زندگی میں اتنی جلدی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن عالیان کی کہی بات سن کر وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور بڑے تنزیہ سے انداز میں کہنے لگی، اس کا قصور نہیں ہے تو پھر کس کا قصور ہے؟ بریرہ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تھے۔ عالیان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حامد کو سامنے سے آتا دیکھ کر بس اتنا ہی کہہ سکا، میں بعد میں سب بتاؤں گا، مگر بریرہ کے تو جیسے خون کی ایک ایک بوند میں چنگاریاں بھر گئی تھیں۔ حامد کو دیکھ کر وہ بمشکل خود پر ضبط کر گئی مگر زیادہ صبر نہ کر سکی۔ دوپہر میں اسے دلہن بن کر بیٹھ جانا تھا اور مغرب کے بعد سب سونے چلے جاتے، کیا پتہ رات تک یہ لوگ گھر جانے کے لیے روانہ ہی ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عالیان سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے، جبکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ عالیان نے ایک ہی رات میں یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ رومیلا کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اگر رومیلا نے کوئی کہانی سنائی ہے تو اول تو عالیان کو اس سے اتنی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، دوئم صرف اس کے کہنے سے عالیان نے سب کیسے مان لیا۔ بریرہ کا خون کھول رہا تھا یہ سب سوچ سوچ کر۔ آخر وہ سیدھی شگفتہ غفار کے پاس پہنچ گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ ان کی بھی جان جل کر رہ گئی۔ انہوں نے اسی وقت عالیان کو فون کر کے بلا لیا۔ عالیان ماموں جان کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ چکا تھا۔ ان کے اس طرح بلانے پر پریشان ہو کر ناشتہ چھوڑ کر آ گیا، اور آنے کے بعد جب اسے بلانے کی وجہ پتہ چلی تو اسے شدید کوفت ہوئی۔ وہ اس موضوع پر اپنے گھر چل کر سکون سے بات کرنا چاہتا تھا، بھلے ہی یہاں بھی شگفتہ غفار کو ایک پورا کمرہ دیا ہوا تھا، مگر حویلی میں اتنے لوگ تھے کہ ہر وقت ایک محفل کا سا سما رہتا تھا۔ کوئی بھی ان کی گفتگو سن سکتا تھا، اگر نہیں بھی تو بات پوری ہونے سے پہلے کوئی مداخلت کر دیتا تو صحیح وضاحت بھی نہ ہو پاتی۔ لیکن شگفتہ غفار تو اتنی برہم تھی کہ اپنے مزاج اور اخلاق سے ہٹ کر بہت ہی نازیبا الفاظ میں رومیلا کو کوس رہی تھی۔ اس چڑیل نے ایک ہی رات میں تم پر ایسا ڈنڈا گھما دیا کہ تمہیں اس کا کوئی قصور ہی نہیں لگ رہا۔ کس قدر مکار اور چالاک ہوگی وہ۔ میں تو حیران ہوں کہ آج کل کی لڑکیوں میں اتنی تیزی آئی کہاں سے ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ممی، وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی جو میں نے اتفاقیہ سن لی۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے بریرہ کو۔ عالیان کہتے کہتے رک گیا۔ کیسا خوف تھا کہ کہیں دیواریں بھی اس راز سے واقف نہ ہو جائیں۔ اپنی یہ کمزوری اسے خود بھی سخت بری لگی تھی، مگر اس وقت اس پر کوڑنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ شگفتہ غفار تنک کر بولی، وہ اپنی دوست سے باتیں نہیں کر رہی تھی بلکہ جان بوجھ کر تمہیں سب کچھ سنا رہی تھی۔ تم نے اتفاقیہ اس کی باتیں نہیں سنی، اس نے پورا ڈرامہ کر کے اسی وقت فون پر ایسی گفتگو کی کہ تم سن لو اور اسے مظلوم و معصوم سمجھ کر معاف کر دو۔ ممی اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس وقت کمرے میں آنے والا ہوں، اور جب میں کمرے میں گیا ہوں تب اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ عالیان چڑ گیا۔ ارے رہنے تو، مجھے سب پتہ ہے ان چال باز لڑکیوں کے ہتھ کنڈے۔ یہی سوچ کر تو انہوں نے شادی کی ہے کہ بس ایک بار جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے ایک امیر گھرانے کی بہو بن جاؤ، بعد میں تو سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ شکل ویسے بھی اس لڑکی کی اچھی ہے، عورت خوبصورت ہو تو کوئی بھی مرد آسانی سے بے وقوف بن جاتا ہے۔ شگفتہ غفار اتنے غصے میں تھی کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا وہ بیٹے کے سامنے کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ عالیان کا خون کھول اٹھا تھا ان کی بات پر۔ وہ بہت سرد لہجے میں بولا، یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں ہے جو مجھ سے ٹکرائی ہے کہ اس کا حسن دیکھتے ہی میں بے وقوف بن جاؤں گا۔ آپ کو کیا پتا جس سیٹ اور پوزیشن پر میں ہوں وہاں روز ایسی ہزاروں لڑکیاں ایک بزنس ڈیل حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اگر میں اتنا ہی کمزور ہوتا تو آج آپ کے سامنے اس عالیان کی بجائے ایک ایسا ناکام عالیان موجود ہوتا جو اپنا سارا بزنس خوبصورت لڑکیوں پر لٹا کر خالی ہاتھ کھڑا ہوتا۔ عالیان کے لہجے کی سرد مہری اور چہرے پر چھائے سپاٹ تاثرات شگفتہ غفار کو تھوڑا سا خائف کر گئے تو وہ مزید بحث نہ کر سکیں، بس سر جھٹک کر رہ گئیں۔ عالیان بھی اور کچھ کہنا فضول سمجھتے ہوئے بات ختم کر کے اٹھا تو اپنے پیچھے ریاض غفار کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ان کی صبح بھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی اور وہ ابھی باتھ روم سے نہا کر نکلے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ ساری باتیں جو ابھی ابھی عالیان نے کہیں سن چکے ہیں۔ عالیان نے ان پر ایک نظر ڈال کر قدم آگے بڑھانے چاہے کہ وہ بول پڑے، کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش میں ایسا کوئی قدم مت اٹھا لینا جس کا نقصان بریرہ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھرنا پڑے۔ عالیان کا کچھ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، البتہ شگفتہ غفار کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، وہ لڑکی تو اس کی نظر میں بڑی مظلوم اور معصوم ہے جو اپنے بھائی کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے۔ شگفتہ غفار بری طرح تپی ہوئی تھی۔ عالیان کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع ہو گیا تو ریاض غفار ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رسانیت سے کہنے لگے، یہ وقت آپس میں ایک دوسرے کو تانے مارنے کا نہیں ہے، ہمارا بیٹا بہت سمجھدار ہے، وہ صرف وہ کر رہا ہے جس سے ماحول خوشگوار رہے اور بریرہ کی آئندہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہ آئے۔ رہا سوال اس لڑکی کے بے قصور اور قصوروار ہونے کا تو سچائی چاہے جو بھی ہو، تم بے فکر رہو شگفتہ، ہمارا بیٹا اتنی آسانی سے لوگوں کو معاف کر دینے والا نہیں ہے۔ جس نے آج تک اپنے دوست وجاہت کو معاف نہیں کیا، حالانکہ اس نے ایسا کوئی بڑا جرم بھی نہیں کیا تھا، صرف اس کا نام استعمال کر کے ایک لڑکی سے دوستی کی تھی جس سے بعد میں شادی بھی کر لی اور وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ خوش ہے۔ لیکن ہمارا بیٹا خود کو دھوکہ دینے والوں کے ساتھ آج کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا
تو پھر وہ ایک ایسی لڑکی کو کیسے معاف کر دے گا جس کی وجہ سے اس کے سارے گھرانے اور خود اس نے اتنی تکلیف اٹھائی ہو؟ ریاض غفار بڑی تفصیل سے بولے۔ عالیان انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اب تک وہ خود سب کو سمجھا رہے تھے کہ رومیلا کے ساتھ بہتر رویہ رکھیں، لیکن اب ان کی گفتگو میں ایک تنبیہ چھپی تھی جسے شگفتہ غفار نے تو محسوس نہیں کیا، لیکن عالیان کو بڑی شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے 2 لفظ اس کی حمایت میں کیا بول دیے، سارے گھر والے اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ وہ رومیلا کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ریاض غفار نے اس وقت اس کی ضدی طبیعت کی مثال نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے اسے یاد دہانی کرائی تھی کہ اسے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے جو کوئی بھی قدم سوچ کر اٹھا لیتے ہیں کہ آگے چل کر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس معاملے میں جب عالیان نے دوست کا لحاظ نہیں کیا تو دشمن کا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ خرم، یہ زوبیہ کون ہے؟ فرقان حسن کے اچانک پوچھنے پر خرم نے پوری طرح چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کے برابر میں رکھے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہے تھے۔ ان کا انداز بھلے ہی سرسری تھا، مگر ان کا سوال سرسری نہیں تھا۔ آفس سے آتے ہی ان کا یہ پوچھنا اور سب سے بڑھ کر زوبیہ کے نام اور وجود سے واقف ہونا کسی اہم بات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ خرم لاؤنج میں بیٹھا دیوار پر لگے بڑے سے ہوم تھیٹر پر چینلز چینج کر رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ بالکل فارغ بیٹھا تھا۔ جب سے یونیورسٹی میں اس کا اور زوبیہ کا سکینڈل مشہور ہوا تھا، اس کا دوستوں کے ساتھ بلا وجہ سیر سپاٹے کرنا بالکل بند ہو گیا تھا۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک طرف اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا کہ اس نے کیوں محض نمل کو جلانے کے لیے ایک لڑکی کا نام خراب کیا۔ دوسرے یہ کہ اس کی سمیر اور اس کے گروپ سے اتنی لڑائی ہوئی مگر اس کا کوئی دوست آگے نہیں بڑھا۔ یہ دیکھ کر بھی اس کا دل ان سے بیزار ہو گیا تھا۔ زوبیہ کے ساتھ حمید کے فارم ہاؤس جانے کی وجہ سے وہ اگلے دن یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، مگر اس کے اگلے دن جب وہ گیا تو اس کا ارادہ اپنے سارے دوستوں کو بالکل بھی لفٹ کرانے کا نہیں تھا۔ لیکن اسے یہ جان کر بڑی حیرانی ہوئی، نادر اور ہارون بجائے اس کے کہ اس سے شرمندہ ہوتے، الٹا اس سے خفا لگ رہے تھے۔ اسے خوامخواہ کسی کے ناز اٹھانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے توجہ نہیں دی تو نادر اور ہارون خود ہی اس کے قریب چلے آئے اور زوبیہ کو بے وقوف بنانے پر اسے لان تان کرنے لگے۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ انہیں یہ حرکت پسند نہیں آئے گی، لیکن انہیں اتنی بری لگے گی یہ امید بالکل نہیں تھی۔ وہ سمیر کے ساتھ مار پیٹ کے وقت بھی اسی لیے آگے نہیں بڑھے تھے کیونکہ انہیں خرم کی یہ حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ جانے اس لڑکی کو کیا بیماری تھی جو وہ اس طرح بے ہوش ہو گئی تھی اور خرم ایسی بیمار لڑکی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ خرم نے ان کی بات بڑے تحمل سے سنی تھی۔ اسے پتا تھا وہ دونوں ایسے ہی ہیں۔ ایک تو پہلے ہی وہ دونوں مار پیٹ سے دور بھاگتے تھے اور اس وقت تو وہ خرم کے خلاف ہو گئے تھے، پھر بھلا میدان میں کیا اترتے۔ چنانچہ خرم نے بھی اس بات کو طول دینے کی بجائے مختصر زوبیہ کی ذہنی بیماری کا ذکر کر دیا اور انہیں صاف بتا دیا وہ زوبیہ کو اب اس سارے کھیل سے بالکل الگ رکھے گا۔ فیس بک پر جو کمنٹس اور تصویریں آئی تھیں وہ خرم کے لیے بھی برداشت سے باہر تھیں۔ ہارون اور نادر کو زوبیہ کی ذہنی بیماری کا پتہ چلنے کے بعد خرم کی حرکت اور بھی ناگوار گزری تھی۔ وہ تو خرم نے صرف حمید پر شک ہونے والی بات بتائی تھی، تب وہ اسے مکمل پاگل کہنے لگے تھے۔ اگر وہ یہ بتا دیتا کہ وہ زوبیہ کے ساتھ جا کر حمید کا فارم ہاؤس کھود آیا ہے تب وہ خرم کو بھی پاگل قرار دے دیتے۔ بہرحال انہوں نے خرم کو خوب سنائی تھی اور کیونکہ خرم شرمندہ تھا اس لیے اس نے زیادہ بحث بھی نہیں کی تھی اور خاموش سنتا رہا، لیکن اسے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ یہ سب فرقان حسن تک پہنچ گیا ہوگا۔ ان کے سوال پر اسی لیے وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گیا، یہاں تک کہ انہیں اسے چونکاتے ہوئے پوچھنا پڑا۔ میں نے پوچھا ہے ہو از زوبیہ؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خرم نے ٹی وی بند کر کے پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ فرقان حسن کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر بڑی سنجیدگی سے کہنے لگے، DIG صاحب کا فون آیا تھا، جو انہوں نے بتایا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ خرم حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہا DIG صاحب نے؟ 2-3 دن پہلے وہ لڑکی تمہارے ساتھ کہیں گئی تھی 4-5 گھنٹوں کے لیے۔ اس سے 1 دن پہلے وہ تمہاری یونیورسٹی میں تھی جہاں وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور تم اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ خرم، وہ لڑکی تمہاری کلاس فیلو ہے اور نہ تمہارے فرینڈز کی فرینڈ ہے۔ وہ تمہیں کہاں مل گئی جو تم اسے لے کر نکل گئے، وہ بھی یونیورسٹی آورز میں؟ فرقان حسن کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ شدید حیرت تھی۔ یہ سب آپ کے دوست کو کیسے پتا ہے؟ خرم نے انہیں جھٹلانے کی کوشش کیے بغیر سنجیدگی سے پوچھا۔ بلال اختر نے بتایا ہے، جب وہ تمہارے ساتھ گئی تھی تب وہ پولیس کو بلانے کا سوچ رہے تھے۔ وہ تو DIG صاحب نے انہیں سمجھایا کہ خرم بہت اچھی فیملی کا لڑکا ہے، آپ یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار ان سے مل لیں۔ فرقان حسن کی بات پر خرم گنگ رہ گیا۔ بلال اختر کا فون اس کے موبائل پر آیا تھا، اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی تھی۔ زوبیہ نے بھی گھر پہنچنے کے بعد اسے میسج کر دیا تھا کہ سب ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اسی وقت اپنے گھر آ گیا۔ تو کیا بلال اختر نے DIG صاحب کو فون کیا تھا؟ اور ان کے مشورے پر وہ بالکل چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے، اسی لیے زوبیہ سے بھی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ فرقان حسن اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کہنے لگے، میں تو بلال اختر کو جانتا بھی نہیں ہوں، وہ تو ان کا گھر خریدا ہے اس لیے ان کا نام بھی پتا ہے، ورنہ وہ لوگ کس قسم کے ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ مگر تم خود سوچو، اگر DIG کی جگہ انہوں نے کسی اور کو فون کیا ہوتا،
یا DIG میرا دوست نہ ہوتا تو تمہارے خلاف تو FIR کٹ چکی ہوتی۔ آخر تمہارا زوبیا سے کیا تعلق ہے؟ کیسے دوستی ہو گئی؟ تم اس کے ساتھ کہیں باہر بھی چلے گئے؟ میں نے تو تمہیں بتایا تھا وہ لڑکی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ فرقان حسن کے لہجے میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا، جیسے انہیں اس کے بچپنے پر تاؤ آ رہا ہو۔ ڈیڈ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں کہیں گھومنے نہیں گئے تھے اور نہ ہی میری اس سے کوئی دوستی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح اس کی فیملی کو زیادہ نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے کی ضرورت ہے۔ بلال اختر نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یونیورسٹی میں فیسٹیول لگا تھا، زوبیا وہی دیکھنے آئی تھی، دیٹس اٹ۔ بلال اختر نے تو بلا وجہ بات کو غلط رنگ دے دیا ہے، خرم نے خفگی سے بتایا۔ فرقان حسن بغور اسے دیکھتے رہے۔ جوان بیٹے پر وہ زیادہ غصہ نہیں دکھانا چاہتے تھے، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ تھا۔ خرم نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جو انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ کرواتی، لہٰذا انہیں کسی شدید رد عمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صرف خرم کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے اس طرح کی حرکتوں میں مفت کی بدنامی گلے پڑ جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جس بات کو وہ اتنا معمولی سمجھ رہا تھا اس پر اس کے خلاف پولیس کیس بن سکتا تھا۔ یہ سب جان کر اگلی بار وہ کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھائے گا۔ فرقان حسن کی نظروں میں موجودہ نصیحت کو خرم بخوبی پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی انجان بنا بیٹھا رہا تو فرقان حسن بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ نمل کیسی ہے؟ ان کے اچانک سوال نے ایک بار پھر خرم کو چونکا دیا۔ انہوں نے کبھی اس طرح نمل کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس وقت یہ سوال اس کی خیریت جاننے کے لیے نہیں پوچھا گیا تھا، بلکہ یہ یاد دہانی کرانی مقصود تھی کہ اس کی زندگی میں نمل موجود ہے، لہٰذا کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ خرم چڑھ ہی تو گیا ان کے انداز پر۔ دل تو چاہا صاف کہہ دے میں کوئی زوبیا سے شادی نہیں کرنے والا ہوں جو آپ مجھے نمل کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا تھا جس سے فرقان حسن کو بھی غصہ آ جائے اور وہ زوبیا کے ساتھ باہر کیوں جائے اور کہاں جائے جیسے سوالات اٹھانا شروع کر دیں۔ تبھی مرے ہوئے انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، اسے کبھی گھر لے آیا کرو۔ کیوں؟ فرقان حسن کی بات پر خرم نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ایسے ہی بس، بہت دن سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آپ اس کے گھر جا کر ملیں، میں یونیورسٹی سے اسے اپنے گھر لے آؤں گا، کتنا عجیب لگے گا۔ خرم اعتراض کرتے ہوئے بولا تو فرقان حسن بھی خاموشی سے اٹھ گئے۔ شکر تھا کہ انہوں نے زیادہ کریدا نہیں تھا، ورنہ خرم کے پاس زوبیا کے ساتھ کہیں باہر جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ نمل کو گھر لانے کی خواہش ظاہر کر کے شاید انہوں نے یہ جتایا تھا کہ نمل کے ساتھ تو وہ کہیں گھومنے پھرنے نہیں جاتا۔ اگر وہ کھل کر پوچھتے تو وہ صاف کہہ دیتا کہ نمل کو ایسے چونچلے پسند نہیں، لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ ویسے تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ وہ اور نمل اکثر باہر چلے جاتے ہیں، لیکن ایک غلطی وہ دوبارہ کیسے کر سکتا تھا؟ زوبیا کے بارے میں غلط تاثر دینے کے بعد وہ نمل کا امیج کیوں خراب کرتا، جبکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ نمل بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ آج کل تو اس کی نمل کے ساتھ بھی بات نہیں ہوتی تھی، نمل خود تو کبھی مخاطب کرتی نہیں تھی، اور جب سے زوبیا والا حادثہ ہوا تھا خرم نے بھی نمل کو چڑھانا اور زج کرنا چھوڑ دیا۔ کتنی بار ایسا ہوا تھا کہ نمل سے سامنا ہونے پر خرم اس کی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ حرکت نمل کے لیے کس قدر حیران کن تھی۔ پہلی بار ایسا ہونے پر نمل سمجھی تھی کہ اس نے نمل کو دیکھا ہی نہیں، لیکن 2-3 بار جب خرم نے ایسا ہی کیا تو نمل شاکڈ رہ گئی۔ پوری یونیورسٹی اس کے اور زوبیا کے متعلق بات کر رہی تھی، ایسے میں خرم کا یہ انداز نمل تک کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آخر خرم کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے؟ یہ خاموشی اس کی چال ہے یا یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ نمل سمجھنے سے قاصر تھی۔